جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی حضور دیکھے نا، ہمارا قلب بے حزی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب بے حزی ہے حضور دیکھے نا۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، اور کبھی کبھی میں اس شعر کو تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی کتنی ہی اپنات کا دعویٰ بھرے، دم بھرے، لیکن جو ہمارا اپنا ہے وہ بس مدینے کی سرکار ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا۔ اور میں آخری شعر پڑھتا ہوں اور تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کے گودام کا سٹر کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیں، اور ایک مرتبہ آپ حضرات، آخری مرتبہ آپ حضرات بھی کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب یہاں سے تیزی کے ساتھ میں بس 2-4 منٹ کی اپنی وہ تمہید آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، جس تمہید کے ذریعے ملک ہندوستان کے گوشوں پر مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اراکین کمیٹی کی عظمتوں کے لم کے سہارے آپ حضرات تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور آپ جانتے ہیں پروردگار عالم
عالم وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے قبضہ و اختیار میں ہماری جان ہے۔ لیکن آئیے میں تیزی کے ساتھ میں نون اسٹاپ آپ حضرات تک پہنچنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ حضرات بھی اپنی توجہ کو شامل حال رکھیے گا۔ آپ سب جانتے ہو ہمارا رب ایک ہے اور وہی پروردگار ہے۔ اب آئیے میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، اے الہ آباد کے اندر رہنے والوں، آپ اپنے رب کی 5 مرتبہ وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے خانہ خدا مسجد کے اندر جاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں، تم اللہ کا نام بہت لیتے ہو، تم پروردگار عالم کو جانتے بھی ہو۔ جب مسجد کے منارے سے مؤذن آپ کو اذان دے کر کے بلاتا ہے تو آپ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر خانہ خدا کے اندر جاتے ہو۔ لیکن آئیے میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ سب جانتے ہو ہمارا رب خالق کائنات ہے، لیکن اسی خالق کائنات کے بے شمار نام ہیں۔ جتنے لوگ قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں وہ سب کو پتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کے پہلے پیج کو پلٹتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کے پہلے برق کو پلٹتے ہیں تو میرے رب کے بے شمار نام لکھ کر کے آتے ہیں۔ کہیں پہ میرے رب کا نام رحمان کر کے لکھ کر کے آتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام رحیم کر کے لکھا ہوا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام حنان کر کے لکھا ہوا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام منان کر کے لکھا ہوا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام علی کل شیء قدیر کر کے لکھا ہوا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام قہار اور جبار کر کے لکھا ہوا ہے۔ یوں تو میرے رب کے بے شمار نام ہیں، لیکن آج یہ سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے رب کو جانتے ہو؟ آپ کا رب رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کہ آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ کے رب کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ حضرات میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نام معلوم تو ہے لیکن وہ یہ بتا نہیں سکیں گے کہ ہمارے رب کو جو اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے۔ تو آج یہ سمررز بھی آج آپ حضرات کو بتا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، میرے رب کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے، اور جب بندوں پہ میرے رب کو پیار آتا ہے تو پھر رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے رب نے بے شمار شہروں کو بنایا ہے، لیکن تمام تر شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے تو شہر مکہ کو بنایا ہے۔ میرے رب نے بے شمار پہاڑوں کو وجود بخشا ہے، میرے رب نے بے شمار پہاڑوں کو بنایا ہے، لیکن تمام تر پہاڑوں کو بنانے کے بعد میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسی کو احد پہاڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے رب نے بے شمار سواریوں کو بنایا ہے، لیکن تمام تر سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو سواری بنائی ہے اسی کو براق کہا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے رب نے میرے رب نے ہفتے میں 7 دنوں کو بنایا ہے، لیکن تمام تر دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی بنایا ہے تو جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ میرے رب نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن تمام تر مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اگر کوئی بنایا ہے تو رمضان المبارک کا بنایا ہے۔ میرے رب نے بے شمار کتابوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہو رب نے توریت کو نازل فرمایا ہے، رب نے انجیل و زبور کو نازل فرمایا ہے، لیکن ان تمام تر کتابوں میں 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمانے کے بعد میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب ہے اسی کو قرآن مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے رب نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر پروردگار عالم نے کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ اور تمام تر انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونٹی بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی گینگ بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی قبیلہ بنایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے۔ اور تمام تر رسولوں کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ پروردگار عالم نے کسی کو بنایا ہے تو رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے، آمنہ کے لان کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب آج یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے، اب یہاں سے ہم
ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک درس مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک سبق مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک تحریر مل جاتی ہے۔ پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہدادو، میرے مصطفیٰ زمین سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ ستاروں کی انجمن سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ خشک و تر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ عرش و کرسی سے زیادہ بہتر ہیں، غرض کے میرے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ، تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو آئیے میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ پوری دنیا کا محاسبہ کر لیجئے گا اور پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے گا، مغرب سے لے کے مشرق تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کو گھومنے کے بعد میں اور تاریخ کی اور آگ گردانی کرنے والے لوگوں سے اس بات کا سوال کر کے جواب حاصل کر لیجئے گا، اور کوئی ایک ایسا شخص میرے سامنے لا کر کے کھڑا کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو۔ اگر آپ اپنے ہندوستان کے وزیر اعظم کی بات کریں گے تو اگر اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے تو اس سے عداوت کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو لے لیجئے گا، اگر آپ سے محبت کرنے والے آپ کی زمین پہ ملیں گے تو آپ سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ حضرت اصغر الہ آبادی کو فالو کرنے والے لوگ الہ آباد کے اندر ملیں گے تو پھر ان کو ان لائک کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ کو فالو کرنے والے لوگ ملیں گے تو آپ کو اگنور کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے تو آپ سے بغض اور کینہ اور دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ لیکن آج یہ پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جسے سب لائک کرتے ہو، کوئی اسے ان لائک نہیں کرتا ہو، جسے سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ ارے احد تو یہ ہے، ارے زمین جس سے پیار کرتی ہو، آسمان جس سے پیار کرتا ہو، چاند جس سے پیار کرتا ہو، سورج جس سے پیار کرتا ہو، ستارے جس سے پیار کرتے ہو، برق و ثمر جس سے پیار کرتے ہو، جن و بشر جس سے پیار کرتے ہو، لوح و قلم جس سے پیار کرتے ہو، بحر و بر جس سے پیار کرتے ہو، خشک و تر جس سے پیار کرتے ہو، شجر و حجر جس سے پیار کرتے ہو، اگر آپ کو ایسی ذات کوئی ملے گی تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، ارے وہ ذات وہی ذات ہے جو 1500 سال پہلے مکے کی مقدس زمین پہ پیدا ہو رہی تھی، آمنہ کا بیٹا بن کر، عبداللہ کا لخت جگر بن کر، رسولوں کا سلطان بن کر، تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سمر نسبی کی زبان سے مت سنیے گا، بلکہ سنیوں کے تاج محل، بریلی کے قطب مینار، بریلی کے مظہر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان سے سنیے گا۔ جب میرے مدنی اور مکی سرکار مکے کی مقدس زمین پہ پیدا ہو رہے تھے تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستطیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی، رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب آئیے اسی طرف جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ رب نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے حبیب تم اپنے غلاموں سے کہہ دو میں تم پر کسی بات سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگوں سے اس بات کا سوال کر کے جواب حاصل کیجئے گا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایسا باب اور کوئی ایسا چیپٹر ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ تاریخ میں کسی نے، تاریخ میں ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی زمین پہ آئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بتایا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا،
لوگ تاریخ میں ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی بتایا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ کے قریب میں ایک زمین ہے، وہاں کا ایک بادشاہ ہے جس کو پوری دنیا اکبر بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے تو اپنا نام بھی کلمے میں جڑوا لیا تھا اور لوگوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہو، ارے لوگوں کے کہنے اور سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی تو وہی ہوا کرتا ہے جس کو میرا رب بنایا کرتا ہے۔ تاریخ میں لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے نبی ہونے کا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج تک تاریخ کے کسی برخ میں ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے، تاریخ کے کسی چیپٹر میں اور کسی باب میں ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ آج تک کسی نے خود کو تاریخ میں حسین لکھا ہو۔ اس لیے کہ تاریخ اس بات کو کبھی اس لیے نہیں دہراتی ہے کہ اسے معلوم ہے اگر ہم نے خود کو حسین بتا دیا تو پھر کہیں پہ اپنے ننھے سے علی اصغر کے حلقوم میں تیر کو پیوست ہوتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو حسین لکھ دیا تو پھر 18 سال کے علی اکبر کی قربانی کو ہمیں، حضرت علی اکبر کی قربانی کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے تاریخ اس بات کو کبھی نہیں دہراتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، حبیب تم غلاموں سے کہہ دو میں تم سے کسی بات پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جبکہ قرآن کے اندر محبت کا لفظ موجود ہے، ڈکشنری کے اندر محبت کا لفظ موجود ہے، کتابوں کے اندر محبت کا لفظ موجود ہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن کے اندر محبت کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے صوفیاء کرام سے یہ سوال کیا تو صوفیاء کرام کی بارگاہ سے مجھے یہ جواب ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب کوئی محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی ایک بڑا عالم دین ہوتا ہے تو لوگ اس سے اس کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر بستی کے اندر کوئی بڑا پیسے والا ہوتا ہے تو اس کے پیسے کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر بستی کے اندر کوئی بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، مہجبی و مہپارا ہوا کرتا ہے تو لوگ اس سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کی عروج و ارتقاء کو دیکھ کر کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا دنیا کا وہ اصول ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس میں پیسہ ہوتا ہے تو محلے کے لوگ محبت کرتے ہیں، اور پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو محبت کو زوال آ جاتا ہے۔ اگر ہماری ترقی کو زوال آتا ہے تو محبت کو زوال آتا ہے۔ اگر ہمارے عروج کو زوال آتا ہے تو محبت کو زوال آتا ہے۔ اگر ہماری ارتقاء کو زوال آتا ہے تو محبت کو زوال آ جاتا ہے۔ اگر ہماری شہرت کو زوال آتا ہے تو محبت کو زوال آ جاتا ہے۔ قرآن پوری دنیا کی توجہ اس طرف گرانا چاہتا ہے، لوگوں تم میری اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ تمہیں مودت کرنا ہے۔ اس لیے کہ محبت تو کسی نہ کسی وجہ سے کی جاتی ہے، اور مودت کا صرف ایک ہی مطلب اور معنی ہے کہ اگر حسین کی آل کے پاس میں پیسہ ہو کہ نہ ہو، حسین کی آل کے پاس میں روپیہ ہو یا نہ ہو، حسین کی آل کے پاس میں خوبصورتی ہو کہ نہ ہو، تمہیں بس اتنا دیکھنا ہے کہ کس کی رگوں میں حسین اعظم کا خون ربا دبا ہے، پوری دنیا کو چھوڑ کر کے اس سے محبت کرنا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، خون میں تیرے جفا ہے کہ وفا ہے کیا ہے، خون میں تیرے وفا ہے کہ جفا ہے کیا ہے، ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا کوئی دوا ہے کیا ہے، اور اپنی تعداد کے نشے میں چور رہنے والوں 313 کی تعداد پتہ ہے کیا ہے۔ آل رسول اگر گورا ہے تب بھی ہمیں اس سے پیار کرنا ہے، آل رسول اگر کالا ہے تب بھی ہمیں اس سے
سیدوں کی ہے بات رہنے دے، شدت پیاس ساتھ رہنے دے، ان کے نانا ہے ساتھ یہ کوثر جو اپنی نہر فرات رہنے دے۔ کربلا کا ذکر آپ ناظرات نے بارہا سنا ہوگا، بس ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم سب حسینی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی بدعقیدہ یا کوئی یزید کا ماننے والا یزیدی درندہ آپ سے یہ پوچھ لے آپ حسین پاک کے نام کے نعرے تو بڑے بلند کرتے ہو، جب محرم شریف آتا ہے تو آپ حسین پاک کے نام پر کہیں پہ شربت کی سبیل لگاتے ہوئے نظر آتے ہو، کہیں پہ حسین پاک کے نام پر بڑے بڑے لنگر کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ ارے ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ کے حسین نے اپنا سر سجدے میں کیوں دیا تھا؟ تو آئیے اللہ کے مقدس ولی کی نگری میں رہنے والوں، حضرت منور شاہ الہ آبادی کی نگری میں رہنے والوں، اگر میں تمام تر حسینیوں سے یہ سوال کروں گا، الہ آباد کے اندر رہنے والوں، اپنے آپ کو حسینی بتانے والوں، تم اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہو، حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے حسین نے اپنا سر سجدے میں کیوں دیا تھا؟ تو کوئی بھی دانشور یہ کہہ سکتا ہے ارے حسین نے اپنا سر سجدے میں اس لیے دیا تھا کہ سجدہ نماز کا رکن ہے۔ تو آپ کے سوال کو جواب کو یہی پر روک کر کے کوئی بھی غیر عقیدہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے ارے آپ کے حسین کو اگر نماز کے رکن میں ہی سر دینا تھا تو پھر کھڑے ہو کر جو ہم قرات کرتے ہیں، نماز کے اندر جو ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، ارے نماز کا رکن تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تمہارے حسین کو نماز کی حالت میں اور نماز کے رکن میں سر دینا تھا تو پھر کھڑے ہو کر کے دے دیتے، سجدے ہی میں سر کیوں دیا؟ اور اگر نماز کے رکن میں ہی سر دینا تھا تو پھر قاعدہ عقیدہ میں سر دے دیتے۔ آپ کے حسین نے اپنا سر سجدے میں کیوں دیا؟ تو آپ کے پاس میں کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، لیکن آئیے آج میں آپ کو یہ سوال کا جواب دے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے میں ایگزامپل آپ حضرات کو دے رہا ہوں، آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک وائٹ کلر کا کاغذ لیجئے گا اور ایک قلم لینے کے بعد میں اپنی مسجد کے امام کے پاس میں جائیے گا اور جا کر کے کہیے گا امام صاحب میں یہ سفید کلر کا کاغذ لے کر کے آیا ہوں اور اپنے ہاتھ میں ایک قلم لے کر کے آیا ہوں، آپ میرے اس کاغذ پہ نام محمد کی تصویر بنا کر کے دے دیجئے گا۔ جب آپ اپنی مسجد کے امام کے پاس میں جائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ سے قلم اور کاغذ لے گا اور لینے کے بعد میں ایک گول گول دائرہ کھینچے گا۔ جب گول گول دائرہ کھینچا جائے گا تو اس کو ہم میم کی شکل بتائیں گے، اس کو ہم میم کہیں گے، اور اس کے بعد میں وہ اپنے قلم کو پھر جنبش دے گا، اپنے قلم کو پھر متحرک کرے گا، اپنے قلم کو ہلائے گا اور اپنے قلم کو داہنی طرف کھینچے گا، اور کھینچنے کے بعد میں جب اس کو کھینچ دیا جائے گا میم کے بعد میں وہ ہے بنائے گا، اور ہے بنانے کے بعد میں پھر سے میم بنا دے گا، اور میم بنانے کے بعد میں پھر دال بنائے گا۔ یہ پورا نام محمد کی تصویر بن جائے گی، یہ لفظ محمد وائٹ کلر کے کاغذ پہ لکھ جائے گا۔ اب اس لکھے ہوئے محمد کی تصویر کے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیجئے گا اور مسجد کے اندر چلے جائیے گا۔ کسی بھی انسان جو نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ آپ کا امام نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ آپ کی مسجد کا مؤذن نماز پڑھتا ہو، یا آپ کی بستی کے اندر رہنے والا کوئی بھی نمازی جب نماز پڑھتا ہو اور نماز پڑھنے والا جب سجدے کی حالت میں ہو تو ایک نظر اپنے اس کاغذ پہ دوڑائیے گا اور دوسری نظر سجدہ کرنے والے اس انسان کی طرف رکھیے گا۔ تب آپ کو پتا چلے گا جو بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کا جو سر ہوا کرتا ہے یہ میم کی شکل بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ہمارے کاندھے ہوا کرتے ہیں یہ ہے کی شکل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو ہماری کمر ہوتی ہے وہ نام لفظ محمد کی میم کی تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو گھٹنوں سے ہمارے پیر مڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ دال کی شکل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پتہ چلا اسلام کے مقدس شہزادوں محمد کی تصویر ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا امام حسین جانتے تھے ارے پروردگار عالم پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ پیار کسی سے کیا کرتا ہے تو کسی اور سے نہیں بلکہ نانا جان کے نام سے پیار کیا کرتا ہے۔ میرے آقا امام حسین نے اپنا سر سجدے میں اس لیے دیا تھا کہ اپنے نانا کے نام کی تصویر بن کر کے دیا تھا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا خنجر گزر رہا ہے کڑے امتحان سے، سجدے میں ہے حسین بڑے اطمینان سے، ارے ہر جا رہے ہیں خیمہ عباس کی طرف، ملنے کو جا رہی ہے زمین آسمان۔ سرکار امام حسین نے اپنا سر سجدے میں دیا ہے تو اپنے نانا کی تصویر بن کر کے دیا ہے۔
سر حسین سجدے میں کاٹ لیا گیا، یہاں تک کی بات آپ نے سنی ہوگی۔ میں بس آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ حسین اعظم کی شہادت کے بعد میں سب سے اہم کردار جس نے نبھایا تھا، اسی شخصیت کو سرکار امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت کے بعد میں ظالموں نے سر حسین کو نیزے پہ بلند کیا تھا، اور نیزے پہ سر بلند کرنے کے بعد میں اس وقت میں صرف ایک ہی خاندان حسین کا ایک ہی فرد واحد اکلوتا مرد بچا تھا جس کو پوری دنیا حضرت امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہی امام زین العابدین جس کی نسل آپ حضرات کو مہرارہ شریف کے اندر ملے گی، کہیں اسی شخصیت کی نسل آپ حضرات کو مسولی و کالپی و کچھوچا کے اندر ملے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سادات اکرام کی نگری ہے، جہاں جہاں سادات اکرام موجود ہیں، یہ کسی اور کی اولاد نہیں بلکہ امام زین العابدین کی ہی اولاد ہے۔ جب میرے آقا امام حسین کے سر کو ظالموں نے نیزے پہ بلند کیا تھا، اور بلند کرنے کے بعد میں میرے آقا امام حسین کی بہن اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹوں کو ظالموں نے کھینچ لیا تھا، اور اپنے آپ تو اعلیٰ قسم کے گھوڑوں پر سوار ہوئے تھے، اور میرے آقا امام حسین کی بہن زینب کو، بہن زینب کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا گیا، اور دوپٹوں کو کھینچنے کے بعد میں سیدہ سکینہ، سیدہ شہربانوں کو، سیدہ سغرا کو، سیدہ زینب کو اونٹ کی ننگی کوہان پہ سوار کیا گیا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے ہمت پر دانشور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کسی ایک بھی مرد سے یہ کہوں کہ آپ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا ہے اور صرف 1 گھنٹہ تک بیٹھے رہنا ہے، تو کوئی بھی نوجوان اس پر بیٹھنے کی جرأت و جسارت نہ کر سکے گا۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے اونٹ کی پیٹھ کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ کیسی ہوا کرتی ہے، اس پر بغیر کجابے کے، بغیر زین کسے ہوئے، بغیر سیٹ کے کوئی بھی ایک مرد نہیں بیٹھ سکتا، لیکن سیدہ زینب کو اونٹ کی ننگی کوہان پہ سوار کیا گیا ہے، سیدہ زینب کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار کیا گیا ہے، سیدہ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار کیا گیا ہے، اور سوار کرنے کے بعد میں ظالموں نے یہ قافلہ دمشق کے بازار کی طرف روا دوا کر دیا ہے۔ اب آئیے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، غالباً آپ حضرات نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، جب یہ قافلہ دمشق کی بازار کی طرف سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، ان ظالموں کے پاس میں تو پیسے کی فراوانی تھی، ان کے پاس میں کھانے اور پینے کی فراوانی تھی، ان کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ اعلیٰ قسم کے کھانوں سے اپنے آپ کو سیراب کیا کرتے تھے، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے، اور اگر ان کو پیاس لگتی تھی تو وہ طرح طرح کے شربت پیا کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا امام حسین کی بہن زینب کے قافلے کو جب ان کو ٹھہرنا ہوا کرتا تھا تو اپنے قافلے کو تو وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا امام حسین کی بہن زینب کو سورج اپنی پوری طریقے سے، پوری طرح سے وہ اپنی طاقت و توانائی کی اپنی کرنوں کو بکھیرتا تھا۔ سیدہ زینب کے قافلے کو وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا جاتا تھا، سیدہ زینب کے قافلے کو وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا جاتا تھا جہاں پر سورج اپنی کرنوں کو تیزی کے ساتھ بکھیرا کرتا تھا۔ وہ نرم و نازک چہرہ سیدہ زینب کا سورج کی گرمی سے جھلستا جا رہا تھا۔ یہ میرے آقا امام حسین کی بہن زینب کے ساتھ میں اتنا ظلم و تشدد کے پہاڑ ظالم توڑ رہے تھے۔ اب یہ قافلہ جب دمشق کے بازار میں پہنچا ہے، جب دمشق کے بازار میں سیدہ زینب کا قافلہ ہے، سیدہ زینب کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں توق ظالموں نے ڈال دیا ہے۔ لیکن آج یہ سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، 3 دن ہو گئے ہیں مدینے سے کربلا، مدینے سے دمشق کی بازار تک، کربلا سے دمشق کی بازار تک قافلہ جب پہنچ رہا ہے، 3 دن سے نہ کسی نے ان کو پینے کے لیے پانی دیا ہے، نہ کھانے کے لیے ایک لقمہ دیا ہے۔ سیدہ زینب اچانک کیا دیکھتی ہیں، سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تشت ہے، ایک طباق ہے، اور اس پر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ آ کر کے سیدہ زینب کو وہ آنے والی سلام کرتی ہے، اور سلام کا جواب سیدہ زینب دیتی ہے، اور سیدہ زینب کہتی ہے او آنے والی تو کیوں آئی ہے؟ ہم تجھے جانتے تو نہیں ہیں، لیکن تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم تجھے پہچانتے تو نہیں ہیں، لیکن تیرے آنے کی وجہ کیوں ہے؟ تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ تیرے آنے کا اصول کیا ہے؟ تیرے آنے کا ضابطہ کیا ہے؟
تیرے آنے کی غرض و غایت کیا ہے، تو کیوں آئی ہے اور کس نے تجھے بھیجا ہے؟ تو وہ آنے والی کنیز کہتی ہے اے شہزادی سن لو، ارے میں آئی نہیں ہوں، وہ جو سامنے تم بلڈنگ دیکھ رہی ہو، وہ جو سامنے تم عمارت دیکھ رہی ہو، وہ جو سامنے تم محل دیکھ رہی ہو، اس میں میری ملکہ رہتی ہے، رانی رہتی ہے، میں اس کی کنیز ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر سے اپنے اونچے بنگلے سے 3 دن سے مسلسل وہ تمہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تمہارے پیر تمہارے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے اور تمہارے گلے میں توق لٹکا ہوا ہے۔ مجھے پتا تو نہیں ہے تمہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے، میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، تمہیں اس وقت کھانے کی ضرورت ہے۔ میری ملکہ نے 3 دن سے تمہیں دیکھا ہے، تو اس کے بعد میں مجھے یہاں پر تمہارے لیے یہ تحفہ لے کر کے بھیجا ہے۔ اس میں کچھ شربت ہے اور کھانا بھی ہے، اس میں پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، اس تحفے کو میرے تحفے کو قبول کر لیجئے گا۔ تو سیدہ زینب نے برجستہ کہا تھا ارے ہم ایسے کسی کے تحفے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر تجھے اپنا تحفہ قبول کرانا ہے تو جا اپنی مخدوم زادی کو میرے پاس میں بھیج دے، جا اپنی رانی اور ملکہ کو میرے پاس میں بھیج دے۔ جب اتنا کہا تھا تو وہ آنے والی کنیز اپنا تحفہ اپنے تبات لے کر کے واپس ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی اپنے ملکہ کے پاس میں اپنی رانی کے پاس میں پہنچتی ہے تو وہ بنگلے میں رہنے والی بوڑھی عورت کہتی ہے او میری کنیز بتا تو صحیح ان قیدیوں نے ہمارے تحفے کو قبول کیوں نہیں کیا ہے؟ تو وہ آنے والی کنیز کہتی ہے ملکہ سن لو، ارے ان قیدیوں نے یہ کہہ دیا ہے اگر تیری ملکہ کو ہم اپنا تحفہ ہمارے لیے قبول کرانا ہے تو اسے اتر کر کے اپنی بلڈنگ سے ہمارے پاس میں آنا پڑے گا۔ آج آپ کے گھر کی جو 70 یا 60 سال کی بوڑھی عورت ہوا کرتی ہے، جو جھکی ہوئی کمر سے ڈنڈے کا سہارا لے کر کے چلا کرتی ہے، اسی طریقے سے اس بوڑھی کی عمر بھی اتنی ہی ہو چکی تھی کہ وہ جھکی ہوئی کمر سے ڈنڈے کا سہارا لے کر کے چلا کرتی تھی، لیکن اس کو اپنا تحفہ قبول کرانا تھا تو وہ اپنی اونچی عمارت سے اپنی اونچی بلڈنگ سے ڈنڈے کا سہارا لے کر کے اترتی ہے اور آ کر کے سیدہ زینب کے پاس میں اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتی ہے، کہتی ہے وہ آنے والی قید میں ہونے والی قیدی بیٹی میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں، لیکن تیری پیشانی کی چمک بتا رہی ہے کہ تیرا تعلق کسی اعلیٰ گھرانے سے ہے، بیٹی تیری آنکھوں کی روشنی بتا رہی ہے کہ تیرا تعلق کسی بڑے عظیم گھرانے سے ہے، بیٹی میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں کہ تجھے کس لیے اس قید میں گرفتار کیا گیا ہے اور کس بات کی تجھے سزا دی گئی ہے، لیکن میں تیرے پینے کے لیے پانی لے کر کے آئی ہوں، میں تیرے کھانے کے لیے کھانا لے کر کے آئی ہوں، تیرے بدن پہ جو لباس ہے وہ پھٹ چکا ہے، تیرے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، میں تیرے اوڑھنے کے لیے چادر اور کپڑے لے کر کے آئی ہوں، بیٹی میرے تحفے کو قبول کر لے۔ جب ایک آنے والی بوڑھی نے اتنا کہا تھا تو سیدہ زینب نے کہا تھا او آنے والی بوڑھی ذرا یہ تو بتا دے ارے تجھے تحفہ مجھے دینا کیوں چاہتی ہے؟ تو سیدہ زینب نے جب اتنا کہا تھا تو بوڑھی نے کہا تھا بیٹی جب تو میرے تحفے کو قبول کر لے گی تب میں تجھے بتاؤں گی کہ یہ تحفہ میں تجھے کیوں دینا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بوڑھی اگر تو اپنا تحفہ میری بارگاہ میں قبول کرانا چاہتی ہے تو تجھے پہلے بتانا پڑے گا، اس کے بعد میں تیرے پانی کو ہاتھ لگایا جائے گا، اس کے بعد میں تیرے کھانے کو ہاتھ لگایا جائے گا، اس کے بعد میں تیرے کپڑوں کو تیرے لباس کو ہاتھ لگایا جائے گا۔ جب جدوجہد کا معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے تو مجبور ہو کر کے بوڑھی کو بتانا پڑتا ہے۔ بوڑھی کہتی ہے بیٹی سن لے اگر تو سننا چاہتی ہے، ابھی تجھے معلوم ہے میری عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، میرے پیر قبر کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، کب موت کا فرشتہ حائل ہو جائے مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن بیٹی اگر تو پوچھنا چاہتی ہے تو سن لے ارے ایک 90 زمانے پہلے میں مدینے کے اندر نوکری کیا کرتی تھی، ارے کربلا سے لے کے دمشق کے بازار تک میرے آقا امام حسین کی بہن زینب آ گئی تھی، سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سجدہ فاطمہ کی نور نظر لخت جگر سجدہ زینب آ گئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی سے اپنے شہر مدینے کا نام نہیں سنا تھا۔ اگر آپ کے الہ آباد کے اندر رہنے والا کوئی بھی انسان سعودی عرب یا دبئی کے اندر کام کر رہا ہو اور اس کو اگر اپنے شہر کا انسان مل جائے تو اپنے وطن کے انسان کو اپنے وطن کا نام سن کر کے خوشی محسوس
محسوس ہونے لگتی ہے۔ سیدہ زینب نے جب اپنے شہر مدینے کا نام سنا تھا، اپنے نانا کے مدینے کا نام سنا تھا، تو آنکھوں میں بجلی سی کھوندنے لگی تھی اور کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا تھا، او بوڑھی پتا تو صحیح تو مدینے میں کیا کیا کرتی تھی؟ تو اس آنے والی بوڑھی نے کہا تھا، بیٹی اس مدینے کے اندر ایک بڑا اعلیٰ گھرانہ تھا، مدینے کے اندر بڑا بشان گھرانہ تھا، مدینے کے اندر بڑا شان والا گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کے مالک کا نام تھا علی۔ میں اس کے گھر پہ نوکری کیا کرتی تھی۔ اب بیٹی نے اپنے باپ کا نام سنا ہے لیکن سیدہ زینب خاموش ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے، وہ بوڑھی بتا تو صحیح اس کے اندر، اس گھر کے اندر اور کون کون رہا کرتا تھا؟ تو بوڑھی نے کہا تھا، علی کی ایک بی بی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور ان کے گھر میں ان کا ایک بڑا بیٹا تھا جن کا نام حسن تھا، ان کا ایک چھوٹا سا لخت جگر تھا جس کا نام حسین تھا، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ تو سیدہ زینب نے اپنے پریوار کے، اپنے خاندان کے، اپنے گھرانے کے، اپنے گھر کے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے والدین کا نام سنا تھا، لیکن زینب کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگے تھے، ساون اور بھادو کی طرح آنسو زمین پہ گرنے لگے تھے زینب کے۔ زینب نے کہا تھا، بوڑھی بتا تو صحیح تو وہاں پر کیا کیا کرتی تھی، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس بوڑھی نے کہا تھا، اے بیٹی میرا نام فضہ ہے، میں فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی تھی، اور میں جب سیدہ زینب سیدہ فاطمہ کی چکی چلایا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن کو جھولا جھلایا کرتی تھی، اور ان کی بیٹی زینب کی انگلی پکڑ کے مدینے کے بازار دیکھنے جایا کرتی تھی، اور جب میری مخدومہ حضرت فاطمہ مجھ سے خوش ہوا کرتی تھی تو کہتی تھی، بیٹی بیٹی فضہ سنو، اگر تمہاری دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہ ہو رہی ہو اور تم اپنی دعا کو بارگاہ رب العلا میں قبول کرانا چاہتی ہو تو فضہ سن لو، اگر تم کسی قید میں قید ہونے والے قیدی کو دیکھنا اور اسے پیاس لگی ہو تو پانی پلا دینا، اسے بھوک لگی ہو تو کھانا کھلا دینا، اور جب وہ تمہارے تحفے کو قبول کر لے، تمہارا پانی پی لے، تمہارا کھانا کھا لے، اس کے بعد میں اس سے دعا کے لیے کہنا، پروردگار عالم قیدیوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، قبول کر لیا کرتا ہے۔ زینب نے کہا تھا، فضہ بتاؤ تو صحیح تم تو دعا کیا کرانا چاہتی ہو؟ تو مخدومہ فضہ نے کہا تھا، بیٹی سنو، ارے میں نے سنا ہے جس مولا علی کے گھرانے کے اندر میں نوکری کیا کرتی تھی، ان کے بڑے بیٹے حسن کو ظالموں نے زہر دے کے مار دیا ہے، اور میں مرنے کے قریب ہوں، میری کب موت آ جائے مجھے یہ پتا نہیں ہے، بیٹی میں دنیا کے اندر یہ چاہتی ہوں، میری دعا یہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا مولا مجھے موت آنے سے پہلے اسی حسین کا دیدار کرا دے اور اسی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کا دیدار کرا دے، اس کے بعد میں مجھے موت آئے۔ تو سیدہ زینب نے کہا تھا، اے بوڑھی سن لے، ارے وہ اور لوگ ہوا کرتے ہیں جو پہلے کچھ لیتے ہیں اس کے بعد میں دیا کرتے ہیں، اے بوڑھی سن لے، تیری دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، جو تجھ سے بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اور جو نیزے پہ سوار سر دیکھ رہی ہے وہ کسی اور کا سر نہیں بلکہ امام حسین کا سر ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، ارے سر حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ اگر آپ کی دعا بارگاہ رب العلا میں قبول نہ ہو رہی اور آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو کبھی بھی کسی قید ہونے والے قیدی کو دیکھنا، اگر اسے پیاس کی ضرورت ہو تو یہ مت پوچھنا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کس جرم میں تجھے گرفتار کیا گیا ہے، اگر اسے پانی کی حاجت ہو تو اسے پانی پلا دینا، اگر اسے کھانے کی حاجت ہو تو اسے کھانا کھلا دینا، اگر اس کے بدن پہ پھٹا ہوا لباس ہو تو اسے پہننے کے لیے کپڑے دے دینا، اس کے بعد میں اس سے دعا کے لیے کہنا، پروردگار عالم کبھی قیدیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا بلکہ یہ قول سیدہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟
ہے فاطمہ اسی ذات کا نام ہے۔ بخاری شریف کے اندر نبی ارشاد فرماتے ہیں وہی قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، میرا جگر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کیا کرتے ہیں۔ میرے پاس میں بھی وقت نہیں ہے، وقت کی تنگ دامادی کے پیش نظر جو میں نے بولا ہے آپ نے جو سنا ہے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی غلطی قصداً سہباً ہو گئی ہو مولا کریم بارگاہ رب العلا میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مل کر کے کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔